الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت محبتي بالمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباغضين فيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑی ہے، اور یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جن کو احادیث قدسیہ کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی نسبت اپنی طرف کرنے کے بجائے براہ راست اللہ جل جلالہ کی طرف کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، آپ کا ہر فعل اللہ جل جلالہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں ان میں سے کوئی بات بھی اپنی ذاتی خواہش، ذاتی سوچ اور ذاتی رجحان پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی الہی ہے، لیکن ہر بات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کا حوالہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ہے اللہ کی طرف سے بات، لیکن حوالہ اللہ کا ہر جگہ نہیں، اور یہ طریقہ ہوتا ہے ایک ڈاکٹر مریض کو چیک کرتا ہے اور مریض کو چیک کر کے نسخہ لکھتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو کچھ لکھ رہا ہے وہ اپنے پڑھے ہوئے کی روشنی میں لکھ رہا ہے۔ اس نے 4 سال 6 سال 8 سال جو کچھ پڑھا، جو تعلیم حاصل کی، اور میڈیکل سائنس کے محققین نے جو کچھ اسے بتایا ہے اس کی روشنی میں وہ نسخہ لکھتا ہے، لیکن ہر مریض کو وہ یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں یہ جو دوائی لکھ رہا ہوں، یہ کیپسول لکھ رہا ہوں، یہ گولیاں لکھ رہا ہوں، یہ سیرپ لکھ رہا ہوں، یہ اپنی 6 سالہ تعلیم اور 10 سالہ تجربے کے بنیاد پر لکھ رہا ہوں۔ یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں یہ 8 سالہ تعلیم اور اتنے سالہ تجربے کی بنیاد پر لکھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ہر مریض کو پہلے سے پتا ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے، اس کا تجربہ یہ ہے، اور جو کچھ وہ لکھتا ہے وہ ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں لکھتا بلکہ میڈیکل سائنس کی بنیاد پر لکھتا ہے۔ آپ کو اس پر اعتماد ہے،
ایک دفعہ جب طے ہو گئی بات کہ اس نے جو کچھ لکھنا ہے وہ اپنی میڈیکل سائنس کی روشنی میں لکھنا ہے، تو اب ہر مریض کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر نسخے کے شروع میں یہ بات لکھنے کی اسے ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آقا دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور مسلمانوں نے اپنے طور پر یہ بات طے نہیں کی بلکہ قرآن کریم نے طے کر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی، کسی بات کو سن کر، کسی مسلمان کی بات کو سن کر خاموش رہنا، یہ کسی مسلمان کے عمل کو دیکھ کر آپ کا خاموش رہنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے اور ایک حجت ہے۔ تو آپ کا ہر قول اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا ہر سکوت اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اصولی طور پر یہ بات طے ہو گئی تو اب یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہر بات کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہے اللہ کی طرف، لیکن آپ نے ہر بات میں اللہ جل جلالہ کا حوالہ نہیں کیا۔ آپ نے کہیں فرمایا کہ نماز میں یہ ثواب ہے، لیکن ساتھ یہ کہنے کی ضرورت آپ نے محسوس نہیں کی کہ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ آپ نے کہیں یہ بتایا کہ نماز چھوڑنے میں یہ گناہ ہے، نماز چھوڑنے والے کو دنیا میں یہ سزائیں دی جائیں گی اور آخرت میں یہ سزا دی جائے گی، قبر میں یہ سزا دی جائے گی۔ تو آپ نے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں محسوس فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے روزوں کے مسائل بیان کیے، آپ نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، آپ نے حج کے مسائل بیان کیے، آپ نے دوسرے مسائل بیان فرمائے، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن ہر بات میں آپ نے یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اصولی طور پر جب یہ بات طے ہو گئی کہ جو بات کرنی ہے وہ اللہ کی طرف سے کرنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں۔ اور پھر آگے یہ طرز عمل صحابہ میں بھی رہا۔ صحابہ اکرام جب دین دوسروں کو بتاتے تھے، پہنچاتے تھے، تو دونوں طریقے چلتے تھے۔ کبھی تو دین کی بات صحابہ اکرام لوگوں کو بتاتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن ایسا بھی بکثرت ہوتا تھا کہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ہر جگہ اس کا حوالہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، ویسے مسئلہ رہتے کرتے تھے۔ چنانچہ مشکاۃ شریف کے باب الایمان بالقدر میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر کے ایک مسئلے میں اشکال ہوا، تو میں نے ایک صحابی سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ دوسرے صحابی کے پاس گئے، انہوں نے بھی بعینی وہی بات فرمائی۔ تیسرے صحابی کے پاس گیا، انہوں نے بھی بعینی وہی بات فرمائی، اور آخر میں چوتھے صحابی کے پاس گیا، انہوں نے بھی میرا سوال سن کر یہی بات ارشاد فرمائی، البتہ شروع میں یہ کہہ دیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن صحابہ کبھی تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرتے تھے اور کبھی ساتھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا کرتے تھے۔ اور عموماً صحابہ کا اگر طریقہ اور طرز عمل دیکھیں تو جب صحابہ سے مسئلہ پوچھا گیا جہاں کہیں گے
کہ یہ کام کیسے کرنا. تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہا ہے، لیکن ہر جگہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ صحابی کے بارے میں پتا ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہے گا. یا تو صحابی نے وہ براہ راست بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، اور یہ کہ بہن ہی وہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کسی اور بات سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا، قرآن کی کسی آیت سے نتیجہ اخذ کیا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایک صحابی قرآن سے جو نتیجہ اخذ کرتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں غور کر کے جو نتیجہ نکالتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ میرے اور آپ جیسے کسی شخص سے کے نکالے ہوئے نتیجے سے بہت بہتر ہو. اور اس کے بعد یہ سلسلہ اور یہ انداز آگے بھی چلتا رہا. صحابہ کے بعد تابعین آئے، ائمہ مجتہدین کا دور آیا. انہوں نے دین کے احکام مرتب کر کے امت کو دیے. ائمہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، فقہا کی، مجتہدین کی ایک بڑی تعداد ہے. تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور تبع تابعین کے شاگردوں کے زمانے میں، جنہوں نے قرآن و سنت میں غور کیا، قرآن کی گہرائی میں گئے، سنت کی گہرائی میں گئے، اور اس میں غور و فکر کر کے اس سے موتی نکالے. سمندر قرآن ایک وسیع سمندر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے ارشادات وسیع سمندر اور موتیوں سے بھرے ہوئے سمندر. تو یہ فقہا امت کے اس طبقے کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے اس سمندر میں غوطہ زنی کا ماہر ہوتا ہے. وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اس کی گہرائی میں اتر کر قیمتی موتی نکال کر باہر لائیں اور امت کے سامنے پیش کریں. زندگی رواں دواں ہے، بدلتی رہتی ہے، نئے نئے حالات پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں. اور بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر جگہ میں ہماری رہنمائی کرنے کی صرف یہ نہیں کہ صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ اسی کے اندر رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہے. دین کامل کا یہ مطلب الیوم اکملت لکم دینکم، کہ قیامت تک کے لیے اس دین کے اندر اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ جیسا بھی ہو، کسی زمانے کے تقاضے کیسے بھی ہوں، یہ دین ہر حال میں انسان کی رہنمائی کرتا رہے. اگر کوئی کمی اور نقص ہے تو رہنمائی لینے والوں میں ہے. آپ کہیں گے اگر آپ کے دین میں یہ صلاحیت ہے، یہ اہلیت ہے، تو پھر مسلمان پیچھے کیوں؟ تو رہنمائی کرنے والے میں نہ اس وقت کوئی نقص تھا، نہ آج کوئی نقص ہے، نہ قیامت تک کبھی اس میں نقص پیدا ہوگا. نقص ہے تو رہنمائی لینے والا کہ ہم اس دین سے پوری رہنمائی لے نہیں رہے. تو فقہا کا یہ کام ہے کہ وہ بتائیں، امت کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کی حالت میں، کس طرح کی صورتحال میں قرآن و سنت کس طرح کی رہنمائی پیش کرتے ہیں.
یہ ہے موتی جو قرآن و سنت کی سمندر میں کی تہ میں پہنچ کر وہ نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فقہائے اعظام کا یہ کارنامہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی دور سے صحابہ و تابعین کے زمانے سے یہ کام چلا رہا ہے۔ ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کی ایک لمبی اور طویل فہرست پیش کی جا سکتی ہے، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، جنہوں نے امت کی یہ خدمت سر انجام دی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن اللہ جل جلالہ جس کو چاہتے ہیں قبول عام عطا فرما دیتے ہیں۔ قبولیت اور مقبولیت یہ کسی بندے کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس وقت میرے سامنے مشکاہ شریف کھلی ہوئی ہے، اور آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی تھی وہ کچھ اور ہے، بعض دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن جو بات شروع کی ہے اس کی وضاحت کروں۔ تو اس میں بھی یہ حدیث ہے اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل امین کو کہتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگا۔ پھر جبریل اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ وہ فرشتے اس سے نیچے والوں کو کہتے ہیں، وہ اس سے نیچے والوں کو، وہ اس سے نیچے والوں کو، وہ اس سے نیچے والوں کو، اور پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ کی طرف سے جو مقبولیت ہے اس کی وہ زمین کے اندر پھیلا دی جائے۔ تو جو بات میں کر رہا تھا یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ بے شمار فقہائے کرام نے قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کی گہرائی میں پہنچ کر امت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، شریعت کے احکام کو مرتب کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان میں سے 4 حضرات کی محنت کو وہ قبولیت عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، اور تقریباً ان کے زمانے سے ان حضرات کی مرتب کی ہوئی فقہ پر عمل کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہر زمانے میں امت کے ایک بڑے طبقے نے ان میں سے کسی نہ کسی کی فقہ پر عمل کیا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ اپنی فقہ کو اتنا مقبول بنا لیتے، امام مالک کے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی فقہ کو اتنا مقبول بنوا لیتے، امام شافعی کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، امام احمد کے پاس وہ وسائل نہیں تھے، پروپیگنڈا کرنے کے وسائل نہیں تھے، اپنی چیز کو پھیلانے کے منوانے کے وسائل نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ زندگی بھر اپنے دور کے حکمرانوں کے معصوب رہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق تو آپ کا انتقال بھی جیل میں ہوا، اس کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ منوائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کو بعض عباسی خلفاء نے یہ پیشکش کی کہ آپ نے موطا کی شکل میں جو فقہ مرتب کی ہے، شریعت کے احکام کا مجموعہ مرتب کیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری اسلامی سلطنت میں قانون کے زور پر اسے لاگو کریں،
اور باقی سب کو ختم کر دیں، امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے انکار فرما دیا۔ امام شافعی کے پاس یہ وسیلہ نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اپنے دور کے حکمرانوں کے معتوب رہے ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، مارے کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، پروپیگنڈے کی تکنیک ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر اللہ جل جلالہ نے ان 4 حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کو جو قبولیت عطا فرمائی، وہ کسی اور کی محنت کو عطا نہیں فرمائی، یہ اللہ کی طرف۔ تو ان فقہائے عظام نے قرآن و سنت کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کر کے قیمتی ترین موتیوں کی مالائیں بنائی، ہار بنایا اور امت کے سامنے پیش کر، اور لوگوں نے بھی ہار بنایا۔ وہ موتی بھی قیمتی تھے، قرآن و سنت سے جو موتی بھی نکالا جائے گا رنگ ان کے مختلف ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی موتی بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ چھوٹا کہہ سکیں، جس کو آپ غلط کہہ سکیں۔ رنگ مختلف ہوتے ہیں موتیوں، لیکن ہر موتی کی اپنی ایک زینت ہوتی ہے۔ ان فقہاء عظام نے جتنے موتی قرآن و سنت سے نکالے اور ان سے جو ہار بنائے، جس نے جو مالا بنائی، جس نے جو چیز بھی بنائی، جو نگینہ بنایا، وہ خوبصورت تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس مارکیٹ کے اندر جو مقبولیت ان 4 کو عطا فرمائی ہوتی ہے اور تو نہیں فرمائی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی فرقہ میرا مخاطب نہیں، کوئی طبقہ میرا مخاطب نہیں، کسی کی میں تردید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک غلط فہمی بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ غلط فہمی امت میں انتشار کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ان فقہاء عظام نے اور خاص طور پر ان 4 ائمہ نے جو احکام شریعت کا مجموعہ مرتب کیا، ان کو جو کتابیں ملتی ہیں، ان میں ہر مسئلے کے ساتھ آپ کو حدیث کا حوالہ ہو سکتا نہ ملے۔ اردو میں آپ بہتے زیور اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں، وضو کے یہ فرض ہیں اور یہ احکام ہیں، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، خرید و فروخت کے یہ احکام ہیں، نکاح کے یہ ہیں، طلاق کے یہ ہیں۔ مسئلہ مسئلے کا عنوان آپ کو ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کیا بلکہ ساتھ آپ کو ہر مسئلے کے ساتھ حدیث کا حوالہ نہیں ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ایسا فرمائی۔ یہ اردو کی ہیں اور یہی حال عربی کے اندر، جو فقہ اسلامی کی تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں تو قرآن کی آیات کے حوالے بھی ملتے ہیں، احادیث مبارکہ کے حوالے بھی ملتے ہیں، لیکن جو مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اسی انداز کی۔ فرق یہ ہے کہ جو مفصل تفصیلی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اہل علم کے لیے لکھی گئی ہیں، اور جو مختصر کتابیں لکھی گئی ہیں جس طرح کی بحث زیور اس طرح کی کتابیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں جن کے پاس زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا، ان کو مختصر سا بتانا ہوتا کہ یہ کر لو یہ نہ کرو، ان کے لیے لکھی گئی۔ ان میں بعض اوقات ہمیں براہ راست احادیث مبارکہ کے حوالے نہیں ملتے، اس کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے یا بعض اوقات پیدا کر دی جاتی ہے کہ دیکھیے آپ ہمارے لیے اصل جو حجت ہے وہ قرآن و سنت ہے، ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ اور رسول پر لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول،
ہمارے ایمان کا مرکز اور محور اللہ اور رسول ہی ہے، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیں آپ قرآن سنت پر عمل کرنے کی بجائے آپ بہترین پر عمل کر رہے ہیں، آپ تعلیم الاسلام پہ عمل کر رہے ہیں، آپ قدوری شریف پہ عمل کر رہے ہیں، آپ فقہ حنفی پہ عمل کر رہے ہیں، آپ فقہ مالکی پہ عمل کر رہے ہیں، آپ فقہ شافعی پہ عمل کر رہے ہیں، آپ فقہ حنبلی پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آؤ قرآن سنت کی۔ اور ایک طبقے نے یہ سمجھانا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں، وہ جو عمل کرتے ہیں جس طرح انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے طور پر عمل کرتے ہیں، مبارک ہوں ان کا۔ ہم کسی کے کام میں مداخلت پسند نہیں کرتے، لیکن جو چیز امت میں انتشار کا باعث بنے، تفریق کا باعث بنے، وہ بہرحال ہمارے لیے سب کے لیے قابل غور ہے، اس لیے کہ وہ سب کو مستحکم کیا۔ تو میں اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، جو بات میں یہاں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان فقہاء اعظام نے جو کچھ مرتب کیا ہے وہ بھی قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک طرف قرآن و سنت ہے اور ایک طرف یہ چار فقہ ہیں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، اگر آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں تو ان فقہوں پہ عمل نہیں ہوگا، ان فقہوں پہ عمل کرتے ہیں تو گویا آپ قرآن و سنت سے نکل گئے۔ اور یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صدیوں سے امت کا 90% سے زائد طبقہ ان چاروں فقہوں میں سے کسی فقہ پر عمل کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بحیثیت مجموعی امت مسلمہ نے قرآن و سنت کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ بات اصل میں وہ ہے، جہاں سے میں چلا تھا دوبارہ نہیں آ رہا ہوں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں قرآن کریم نے بتا دیا کہ آپ کی ہر بات اللہ کی طرف سے، لیکن آپ ہر بات کہتے ہوئے اس کا اعادہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، حوالہ نہیں دیتے۔ صحابہ کرام سے امت نے مسائل پوچھے، تابعین نے مسائل پوچھے، اور صحابہ کرام نے جو فتاوی دیے ہیں۔ ایک دفعہ میرے پاس آئے ایک صاحب، ان کے پاس 2 کتابیں تھیں نماز کے بارے میں، وہ دونوں کتابیں تھیں۔ ایک کتاب تھی جس کا عنوان تھا نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اور اس میں سیدھے سادے انداز سے لکھا تھا کہ ہاتھ یوں باندھنے ہیں اور پاؤں کھڑے ہوتے وقت یوں ہونے چاہیے، نظر فلان جگہ پہ ہونی چاہیے، رکوع میں آپ کو ایسے ہونا چاہیے، سجدے میں ایسا ہونا چاہیے، جو سنت طریقہ ہے نماز کا وہ بیان کیا گیا۔ لیکن کسی حدیث مبارک کا حوالہ نہیں تھا ساتھ، اور دوسری کتاب تھی اس میں ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کے حوالے نہیں تھے۔ تو وہ صاحب میرے پاس آئے، اور ہو سکتا ہے کہ سمجھنے کے لیے آئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ محض بحث کے لیے آئے ہوں۔ جو بحث مباحثے کے لیے آتے ہیں تو ہم تو اپنی جگہ پر بھی گریز کرتے ہیں بحث مباحثے میں پڑھنے، لوگوں کو نہیں جانا چاہتے ہیں جس سے امت میں انتشار ہو۔ تو پوچھنے لگے کہ دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے 2 کتابیں ہیں نماز کے بارے میں، ایک میں حدیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ایک میں انہوں نے اپنی بات کیا، تو کس پر عمل کرو؟ میں نے کہا کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے دین کا مسئلہ بتایا، اس نے بھی مسئلہ بتایا، انہوں نے مسئلہ بتایا۔
اور اس حوالے سے دونوں کی کوشش قابل قدر. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام سے جب دین کا مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا پتہ نہیں. آج بھی صحابہ اکرام کے جو فتاوا ہیں، صحابہ سے جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا، تابعین سے جو مسئلہ پوچھا جاتا تھا، فلاں سے فلاں مسئلہ پوچھا گیا اس نے یہ جواب دیا، فلاں سے فلاں مسئلہ پوچھا گیا اس نے یہ جواب دیا، وہ موجود ہے، محفوظ ہیں سب کے. حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور بعض حضرات نے باقاعدہ ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کم اور صحابہ و تابعین کے فتاوی زیادہ. دین آج ہم نہیں سکھا رہے ہیں، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے اپنی اگلی نسل کو سکھایا. دین سکھانے کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. لیکن ان صحابہ اور تابعین اور یہ جانتے ہیں کہ کوئی صحابی قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. تابعی جو کچھ کہتا ہے وہ قرآن و سنت اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کہتا ہے. لیکن ان کے جو فتاوا نقل کیے گئے ہیں ان میں سے 80% سے زائد ایسے ہوں گے جس میں یہ ہے کہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے مسئلہ بتایا، لیکن ساتھ اس مسئلے کی جو دلیل قرآن و سنت سے تھی اس کو ذکر نہیں کی. صحابہ کا مسئلہ بتانے کا طریقہ یہ وجہ نہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرنے کے قائل نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ جب اصولی طور پر یہ بات طے ہو گئی کہ یہ شخص قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو کچھ کہے گا ہمیں اس پر اعتماد ہو گیا، تو اس اعتماد پہ چلتے ہوئے اب ہر جگہ پہ ہر مسئلے میں اس سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ صرف دین کے بارے میں نہیں، ہر زندگی کے ہر کام میں یہی طرز عمل اپنانا پڑتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی شعبے میں خاص مہارت حاصل کرتے ہیں. ایک قانون دان ہے، اس نے قانون میں مہارت حاصل کی ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیکل سائنس میں مہارت حاصل کی ہے. ایک انجینئر ہے، اس نے تعمیرات کے فن میں مہارت حاصل کی ہے. تو آپ یہ کرتے ہیں، اور باقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس فن سے موٹی موٹی واقفیت رکھتے ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی گہری بصیرت نہیں ہوتی ان کی. تو طریقہ آپ یہی اختیار کرتے ہیں. آپ جب اپنا علاج کراتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اصولوں کے مطابق میرا علاج، لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جا کر اس کو یہ نہیں کہتے کہ جو آپ نسخہ تجویز کر رہے ہیں، جو پرہیز تجویز کر رہے ہیں، وہ ثابت کیجیے کہ میڈیکل سائنس کے کون سے اصول کی روشنی میں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات. کسی ڈاکٹر کے پاس یہ نہیں کیا ہے. آپ قانون وکیل کے پاس جاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ قانون کے مطابق ہو. میں فلاں سے یہ سودا کر رہا ہوں، فلاں سے میرا یہ معاملہ طے پڑ رہا ہے، تو وہ قانون کے مطابق ہو. کل کو قانون کی روشنی میں کوئی الجھن مجھے پیش نہ آئے. تو آپ یہ نہیں کرتے کہ کئی وکیلوں کے پاس جائیں اور جو زیادہ بحث کر سکتا ہو اور اس کو کہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا وکیل زیادہ قابل ہے، جس پر آپ کو اعتماد ہو جائے، جس کی دیانتداری پر اعتماد ہو جائے، جس کی قابلیت پر اعتماد ہو جائے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے مشورے کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہر بات میں وکیل سے کہیں کہ قانون کی کتاب لا کر مجھے دکھاؤ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے.
یہ اگر یوں کرنے لگ جائیں، ہر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کے کہیں کہ ہر گولی کے بارے کے ساتھ یہ بھی مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں لکھی ہے اور اس کی اتنی مقدار کیوں لکھی ہے، دن میں 2 مرتبہ کیوں لکھی ہے، 3 مرتبہ کیوں لکھی ہے، آپ نے فلاں ٹیسٹ کا کہا تو وہ کیوں کہا ہے، تو ظاہر ہے کہ نہ علاج کرنے والے علاج کر سکیں گے نہ کروانے والے کروا سکیں گے۔ یہ میڈیکل سائنس پہ عمل کرنے کا راستہ نہیں ہے، میڈیکل سائنس کو معطل کرنے کا راستہ۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی کو یہ راستہ دکھانا کہ وہ لوگوں سے جا کر الجھتا پھرے کہ دیکھیے جی مولوی صاحب آپ یوں کرتے ہیں، حالانکہ بخاری میں تو یوں آیا، مسلم میں تو یوں آیا، بخاری سر آنکھوں پہ، صحیح مسلم سر آنکھوں پہ، الحمدللہ ہماری زندگی بھی اسی کام میں کھپی ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسی طرح کا ایک صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے نماز پڑھی ہے، اس کے پیچھے پڑ گیا جی آپ یوں کر رہے ہیں، بخاری میں تو یوں آیا ہے، یوں ہوا وہ ہوا۔ تو میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہ کسی محلے کی مسجد، تو میں بحث کا مزاج نہیں تھی، میں سنتا رہا، لیکن جب زیادہ وہ لگا تو پھر میں اس کے نیچے چلا گیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ حوالہ دے رہے ہیں حدیث کا، حدیث آپ نے دیکھی بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث کا حوالہ دے رہے تھے، حدیث میں یوں آتا یوں کر۔ میں نے کہا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی حدیث یہ ترمذی کا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھا ہے کہ امام ترمذی نے آگے کیا لکھا ہے اس حدیث سے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری شریف میں یہ آتا ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے، تو کہتا آپ نے بخاری دیکھی ہے؟ میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں بخاری۔ تو ایک عام آدمی اور ایک اسی طرح کا حساب ہے کہ حدیث سے ثابت کریں۔ میں نے کہا دیکھیے جی حدیث، مجھے حدیث چاہیے۔ میں نے کہا یہ کتابیں رکھی ہوئی میرے دل، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ ان میں سے یہ کتاب حدیث کی ہے اور یہ حدیث کی نہیں ہے۔ کسی بھی موضوع پر غور و فکر کے لیے، بحث کرنے کے لیے کوئی مبلغ علم تو ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہوا پیدا ہو گیا، وہ جو عمل کرتے ہیں اپنے طور پر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کریں، مبارک ہو ان کو اپنی جگہ پہ۔ میں اس سے بحث نہیں کر رہا، میں اس کی تردید نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ایک ریڑھی والے کو، ایک گنڈیریاں بیچنے والے کو، ایک جوتا گاڑنے والے کو، ایک عام آدمی کو جس کے عربی زبان کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو یہ راستہ بتایا ہے کہ جا کر جو ہے وہ علماء سے بحث کرو، بخاری کا ترجمہ اٹھا کر لے جاؤ اور بڑے مولوی صاحب بخاری میں یوں ہے اور آپ یوں عمل کرتے ہیں، مجھے سمجھاؤ کر کیوں کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا، نہ بعد کے کسی زمانے میں تھا۔ ہر دور میں یہ رہا کہ وہاں کے فقہا قرآن و سنت کو گہرائی کے ساتھ جاننے والے تھے، انہوں نے جو کچھ بتایا عمل کیا گیا، اور عمل میں اگر کہیں فرق ہوا تو ایک دوسرے سے الجھاؤ کا راستہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے قرآن سنت کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جگہ کرتے رہے، یہ بھی اپنی جگہ کرتے رہے۔ جو اہل علم تھے علمی حلقوں کے اندر وہ دلیل کے حوالے سے بھی غور و فکر کرتے رہے، بحث کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن جو ہے وہ اس دماغ کو استعمال کرنے سے، اسلام اس دماغ کو استعمال کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے کوئی اہلیت ہونی چاہیے۔ بحث کا سلسلہ بھی رہا، لیکن علمی حلقوں کے اندر عامت الناس کو جو راستہ بتایا گیا وہ یہی کہ جس پر تمہیں اعتماد ہے اس کے کہنے کے مطابق عمل کر لو، یہ سوچ کر کہ اس نے جو کچھ کہا ہوگا وہ قرآن سنت کے مطابق کہا ہوگا، اگر غلطی ہوگی بھی تو بتانے والے کے ساتھ ہوگی، تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، اور اگر کسی کا عمل تمہارے عمل کے خلاف ہے تو اسے الجھنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔
حتیٰ کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دور حکومت کے اندر، دور خلافت کے اندر یہ مراسلہ لکھوایا تمام صوبوں کی طرف کہ ہر ہر علاقے، ہر ہر صوبے میں عمل اس کے مطابق کیا جائے، قانون اس کے مطابق ہوگا، عمل اس کے مطابق ہوگا جس پہ وہاں کے فقہا چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ سنہری طریقہ ہے اور آج بھی یہی طریقہ ہے دین کا عمل کرنے۔ میں کسی خاص فقہ کی وکالت نہیں کر رہا، فقہ حنفی کی وکالت نہیں کر رہا، میں خود اس پر عمل کر رہا ہوں، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ کسی جگہ فقہ شافعی صدیوں سے رائج ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں اس پر عمل ہو رہا ہے تو اسی پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ میری نہیں، عمر بن عبد العزیز کی ہدایت ہے۔ جہاں فقہ مالکی پہ عمل ہو رہا ہے وہ چلنا چاہیے عمل، جہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہو رہا ہے تو ان علاقوں میں اسی پہ عمل چلنا چاہیے، اور جن علاقوں میں فقہ حنفی پہ عمل ہو رہا ہے تو اس عمل کو بھی صحیح تسلیم کر لینا چاہیے، اور امت کو انتشار میں مبتلا نہیں۔ جو عمل صدیوں سے مختلف علاقوں میں، عالم اسلام کے علاقوں میں چلا آ رہا ہے، اور ہر حنفیوں میں بے شمار فقہا، محدثین، متکلمین پیدا ہوئے، اولیاء اعظام پیدا ہوئے، فقہ حنبلی پر عمل کرنے والوں میں بڑے بڑے اولیاء اعظام پیدا ہوئے، فقہ مالکی پر عمل کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ تو اگر ان میں سے کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی تاریخ کی نفی کر رہے ہیں۔ تو عمل کا آج بھی طریقہ یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے کہ کسی بھی علاقے میں ایک طریقہ عمل جڑے پکڑ چکا ہے اور وہ صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، سلف امت کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ طریقہ یہ ہے کہ جو امت کے اندر عمومی خرابیاں ہیں، جن کی خرابی ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، اپنی محنت ان چیزوں پر ہمیں طرف چلی